بچھایا اتنا بچھیا مینوں صبر آیا وے ہور دے وقت بچا مرشد دا دیدار یا بابو سونے مرشد دا دوستان عزیز وقار ہم آنے والے تمام مہمانوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں قاری یونس صاحب تشریف لائے ہم آپ کو آپ آگے تشریف لیں دیگر دوست اب آپ جتنے بھی تشریف لائے ہم آپ کا دل کی عطا کریں ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور بالخصوص فروغ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جناب محترم خادم یعقوب صاحب آپ کی تشریف لائے ہم آپ کا دل کی عطا کریں ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور جناب سید یوسف رضا شاہ صاحب شہید آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے اس کی وجہ سے آپ تشریف نہیں لائے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سے عطا فرمائے اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا یہ سر در در پہ جھکایا نہیں جاتا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا دوستان کی وقار یہ نہ سمجھے کہ محفل پاک میں چند احباب ہیں میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے اندر کی محفل کو دیکھیں کہ دل میں کون سی محفل سجا کے بیٹھے ہیں تو دوستان عزیز وقار پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب علم و حکمت جناب حضرت
علامہ صاحبزادہ غلام بشیر صاحب نقشبندی مدد علی زیبر آستانہ عالیہ بابا جی خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پابلی شریف آپ سے نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ نے بیان حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم سرکار کی آمد۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رفيق الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صوفی باصفا قرۃ عیون الصلاحہ یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا عبدالخالق نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ خلیفہ مجاز آستانہ لہریہ شریف فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا عزت فواز صاحب نجم القراء حضرت مولانا قاری ذکاء اللہ صاحب عاشق رسالت حاجی محمد رمضان صاحب جناب محترم چودھری امتیاز صاحب عاشق رسالت حاجی محمد صاحب انتہائی قابل احترام دیگر مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی شب جمعہ ہے۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے شب جمعہ کی چند گھڑیاں ذکر رسالت مآب میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اس مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، جس محبت اخلاص کے ساتھ انہوں نے آج کی اس محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج جو موضوع اس محفل میں بیان کیا گیا ہے، ابھی آپ سن رہے تھے، عاشق رسول عزیز القدر عاشق بٹ صاحب اس کا اعلان کر رہے تھے، مقصد آمد مصطفیٰ۔ حضور بڑی شانوں کے ساتھ تشریف لائے، بے مثال شانوں کے ساتھ آئے۔ جن شانوں کے ساتھ حضور آئے ہیں، نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے نہ آپ کے بعد کوئی آیا۔ حضور بے مثال شانوں سے آئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں آئے؟ آمد کا مقصد کیا ہے؟
تو چند گھڑیاں حضور کی آمد کے مقاصد میں سے چند ایک مقصد بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے، حضور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جو اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہے، حضور اس کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، حضور ہمیں وہ مقصد بتانے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے جو مختلف معانی ہیں، ان میں شرعی معنی، لغوی معنی تو بہت سارے ہیں۔ انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی، یہ عبادت کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کے معبود سمجھتے ہوئے کسی کی تعظیم کرنا۔ عبادت کے معانی میں سے ایک معنی ہے حکم ماننا۔ یہ سورہ یاسین میں بیان ہوا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو شیطان کی عبادت اس طرح تو کوئی نہیں کرتا کہ شیطان کو خدا سمجھ کے اس کو سجدہ کر رہا ہو۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں اس سے مراد ہے شیطان کا مشورہ ماننا، حکم ماننا، شیطان کے پیچھے چلنا، شیطان کا کہا ماننا۔ کسی کا کہا ماننا یہ بھی عبادت کے معانی میں سے ایک معنی ہے۔ نماز عبادت کا ایک جز ہے، ساری عبادت نماز نہیں ہے۔ روزہ عبادت کا ایک جز ہے، پر ساری عبادت روزہ نہیں ہے۔ تو کوئی ایسی تعریف عبادت کی کہ جس سے تمام اعمال حسنہ اس کے دائرے میں آ جائیں۔ بندہ رب کے کہے میں ہو، وہ جہاں بھی ہو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو، گلی میں ہو، دکان پہ ہو، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، جہاں بھی ہو اللہ کے کہے میں ہو، اللہ کے حکم کو مان رہا ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ اس کے لیے ہم پیدا کیے گئے کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کا حکم مانیں۔ ویسے تو اللہ کا حکم کائنات کی ہر چیز مان رہی ہے اور اس میں انکار کی مجال ہی نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے یہ اللہ کے حکم کو ٹال سکتے ہیں؟ پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی میری مخلوق ہو جن کو میں اختیار بھی دوں اور پھر وہ اپنی مرضی سے میری اطاعت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، انسان کو اختیار عطا کیا اور پھر اپنی رضا بتائی، اپنے حکم بتائے۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ خدا کون ہے جس کی عبادت کرنی ہے؟ جب میرے آقا کریم کی ولادت پاک ہوئی ہے، اس وقت دنیا میں کفر کا دور ہو رہا تھا۔ کہیں سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں ستاروں کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں
پانی کی، نہروں کی عبادت، گنگا جمنا کی لہروں کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں آگ کی پوجا ہو رہی ہے، مجوسی آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ جب میرے آقا کریم کی تشریف آوری ہوئی تو کفر و شرک عروج پہ تھا۔ حضور کی آمد کا پہلا مقصد حضور رب منوانے کے لیے تشریف لائے، حضور نے اللہ کی ذات کو منوایا ہے۔ جب حضور تشریف لائے، میلاد پاک ہوا تو آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، پھر انگشت مبارک اٹھا کے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ ادھر مکے میں انگلی اٹھائی ہے، ادھر ایران کے محال کے 14 کنگرے ٹوٹ کے انگلی آپ نے مکے میں اٹھائی ہے اور آتش کدہ ایران بجھ گیا ہے۔ دریائے صابہ جس کے پانی کی عبادت ہو رہی تھی، وہ دریائے صابہ خشک ہو گیا ہے اور کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت اوندے گر پڑے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ حضور کی آمد کے مقاصد میں سے پہلا مقصد اللہ کی ذات کو منوانا ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوبہ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ حضور نے رب منوایا ہے۔ جب میرے آقا کریم نے خطبہ حجت الوداع دی ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ سامنے، اور حضور نے 23 سالہ تبلیغ شبانہ روز کوششوں سے جب دین کا پرچم بلند کیا ہے تو حضور نے فرمایا اب مجھے یہ خوف نہیں کہ شرک کیا جائے گا، یعنی اب میں نے دنیا سے رب کو منوا لیا ہے اور توحید قائم رہی ہے۔ میرے آقا کریم کی آمد کے مقاصد میں سے پہلا مقصد اللہ کو ایک منوانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مانو کہ رب ایک ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ظاہر خدا نہ دکھائیں ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے گئے اور جا کے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کی تجلی آئی ہے اور وہ 70 مر گئے۔ اللہ کے دیدار کی خواہش بڑی اچھی خواہش ہے کہ اللہ کے دیدار ہو، لیکن وہ نبی کا انکار کر کے دیدار کی خواہش کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا ہے۔ نبی لجپال ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، باقی وہ 70 مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ آئے تو میرے ساتھ ہی تھے، میں اب واپس جاؤں گا تو قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے سردار جو ہے وہ ان کے ساتھ گئے جو مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان مردوں کو زندگی میں عطا فرمائی۔ نبی کی دعا سے اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ کیا کسی صحابی نے بھی حضور سے تقاضا کیا یا رسول اللہ پہلے خدا دکھائیں تو پھر مانیں؟ حضور کا کمال دیکھیں، عظمت دیکھیں اور چہرے کا نور دیکھیں۔ حضور نے خدا دکھائے بغیر خدا منوایا۔ صحابہ نے کہا خدا کو نہیں دیکھا، حبیب خدا کو دیکھ لیا۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ تو میرے آقا کریم کی آمد کا پہلا مقصد خدا کو ایک منوانا، اور حضور نے خدا کو ایک منوایا ہے۔ توحید، ہزاروں بتوں کی پرستش سے انسانیت کو ہٹا کے خدائے واحد کی عبادت کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اور عبادت کس طرح کرنی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب دوسرا مقصد حضور نمونہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، دنیا کے سامنے وہ نمونہ رکھنے کے لیے کہ اس طرح عبادت کرو گے تو عبادت قبول ہوگی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو
جس طرح میں پڑھتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو میرے آقا کریم نے اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا، اللہ کی عبادت کا ڈھنگ سکھایا۔ حضور نے ایک نمونہ قائم فرمایا، اور یہ حضور کا تشریعی مقام تھا، منصب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد تھا کہ حضور لوگوں کو نمونہ عمل دکھائیں، زندگی کس طرح گزارنا چاہیے یہ بتانے کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، اور زندگی کس طرح گزارنا چاہیے یہ دکھانے کے لیے حضور کو بھیجا گیا۔ حضور کی سیرت پاک سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا وہ حضور نے دکھا دیا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اگر کوئی حضور کی اتباع نہ کرے، اتباع نبوی سے ہٹ کے عبادت کرتا رہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ مغرب کے وقت روزہ افطار کرنا یہ شریعت مطالعہ کا حکم ہے۔ بندہ کہ نہیں میں مغرب کے وقت نہیں کرتا، میں روزہ رکھوں گا تو فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، اور افطار کروں گا عشاء کے بعد، تو اس کا یہ روزہ شریعت مطالعہ کے مطابق ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا نہیں۔ بتا کہ میں روزہ مغرب کے وقت رکھوں گا اور دوسرے دن عصر کے وقت میں افطار کروں گا، یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ ٹائم پیریڈ تو زیادہ ہے، بھوکے پیاسے رہنے کا ٹائم پیریڈ تو زیادہ ہے کہ عشاء سے عصر تک، لیکن جو حضور نے طریقہ بتایا یہ اس کو حضور عبادت کا ڈھنگ سکھانے کے لیے کہ کس طرح عبادت کرو تو اللہ قبول، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا عمل قبول ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ کائنات میں نشانیاں دیکھنے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے، پر وہ خدا کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، یہ سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا، عقل نہیں بتا سکتی۔ مردیات الہیہ کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو حضور مردیات الہیہ کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، وہ چیزیں بتانے کے لیے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سارے محتاج ہیں دروازہ نبوت، دروازہ نبوت کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے۔ میں نے دو مقصد حضور کی آمد پاک کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک مقصد خدا منوانا، اور حضور نے خدا منوایا۔ دوسرا مقصد نمونہ عمل دکھانا، کیونکہ نمونہ سامنے ہو تو راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس نے میرے ساتھ محبت نہیں کی، جس نے میری سنت کو اپنایا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو حضور کا جو عمل مبارک ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں، وہ خوبصورت طریقہ زندگی دکھانے کے لیے حضور تشریف لائے۔ تیسرا مقصد حضور کی بعثت پاک کا، قرآن مجید نے حضور کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ آگے کیا ہے؟ یہ مقصد ہے لتنذر،
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ آپ کے سینے پہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو حضور کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ ڈرائیں۔ کیا حال ہے ہمارے ان نعت خوانوں کا جو کھڑے ہو کے نعت پڑھے اور کہیں بھی ڈرو نہ، جبکہ حضور تو آئی ڈرانے کے لیے، جو ایسے شعر پڑھے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، لوکاں نہیں ڈرایا حضور نے ڈرایا۔ اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ یاسین پڑھ کے دیکھ لیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آخرت کا ڈر دلوں میں پیدا کرنا یہ حضور کی آمد کے مقاصد میں سے، آخرت کا ڈر پیدا کرنا یہ حضور کی آمد کے مقاصد میں سے، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں۔ اور حضور کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نذیر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ نذیر کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے والا۔ بندہ زہر کھائے، زہر پڑا ہوا ہو اور کوئی ڈرائے بھی زہر نہ کھانا ورنہ ہلاکت ہوگی، تو وہ ڈرانے والا احسان کر رہے یا نہیں؟ احسان کر رہے۔ حضور کا یہ جو ڈرانا ہے یہ بھی انسانیت پر احسان ہے، تاکہ انسانیت ہلاکت سے بچ جائے، تاکہ انسانیت تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے۔ یہ ڈرانا جو ہے یہ اس طرح ڈرانا نہیں ہے جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، ہر وقت ڈراتے رہتے ہو۔ یاد رکھیں انسان کی جو نفسیات ہیں، جس رب نے انسان کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اپناتا ہے تو کن چیزوں کو سامنے رکھے، کسی چیز کے نفع کو یا کسی چیز کے نقصان کو۔ عموماً یہ دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، یہ کام کروں گا تو نفع کیا ہے، یہ کام نہیں کروں گا تو نقصان کیا ہے۔ انسان نفع اور نقصان ان دونوں چیزوں پر اکثر غور کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی حرام اختیار کرے، اس کے پیٹ میں حرام ہو یا اس کی آنکھوں میں حرام ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس نے دوزخ کی آگ کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام۔ بندہ ہے مومن، خاتمہ اس کا ہوا ہے ایمان پر، لیکن گناہ بہت لے کے گیا ہے۔ اس نے مثال کے طور پر اس نے زنا کیا تھا، توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو اب زنا کی جو لذت ہے نا وہ تو پورے جسم نے لی ہے۔ قیامت کے دن حضور نے شفاعت نہیں فرمائی اس کی، تو اس کے پورے جسم میں کیڑے، اس کے پورے جسم میں بچھو ڈالے جائیں گے تاکہ اس لذت کو نکالا جائے، کیونکہ یہ مومن ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ چاہتا ہے اس کو اس کے ایمان کا پھل ملے، یہ جنت میں پہنچے، لیکن گناہوں کا جو اثر اس کے اندر ہے وہ اثر تو نکالنا ہے۔ یہ جو عذاب قبر ہے یہ بھی گناہوں کے اس اثر کو نکالنے کے لیے ہے، تاکہ گناہوں کا اثر روح کے اندر سے نکلے۔ کس کے اندر سے؟ روح کے اندر۔ ہماری روحوں کے اندر گناہوں کی جو لذتیں رچ بس گئی ہیں وہ عذاب سے نکالی جاتی ہیں۔ اب کسی کو 100 سال قبر میں عذاب ہوگا تو پھر روح کے اندر سے وہ لذت نکلے گی گناہ کی۔ کسی کو 1000 سال قبر میں عذاب ہوگا تو پھر روح سے وہ لذت نکلے گی۔ دنیا میں گناہوں کی لذت اپنی روح سے نکالنا یہ آسان ہے، قبر میں چلے جائیں، اللہ خاص کرم کرے تو ممکن ہے، حضور کی خاص نگاہ شفاعت کسی کے شامل حال ہو تو ممکن ہے صرف نگاہ سے ہی کام بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اگر کسی کو عذاب میں مبتلا کیا تو ممکن ہے 1000 سال سانپ اور بچھو اس کے پورے جسم کے اندر گردش کرتے رہیں اور پھر اس کی روح
وجود سے وہ گناہ کی لذت نکلے۔ حضور نے احسان نہیں کیا، پہلے ہی ڈرایا ہے کہ بچ جاؤ۔ بندہ تباہی کے راستے پہ چل رہا ہو، ایک ایسے پل پہ دوڑ رہا ہے جو پل آگے سے ٹوٹا ہوا ہے، دوڑنے والا نیچے گر جائے گا۔ اللہ کے نبی پہلے بتا رہے ہیں اس راستے پہ نہ چلو، ہلاکت کے گڑھے پہ گر جاؤ گے۔ تو حضور ڈرانے کے لیے آپ کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد لِتُنذِرَ، تاکہ آپ آخرت پر ایمان ہونا تو بندہ ڈر جاتا ہے۔ اگر کسی کو ڈر والی آیتیں سنائی جائیں، یہ میں روحانی چیک اپ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کو ڈر والی، ہم سارے اپنا چیک اپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی کو ڈر والی آیتیں سنائیں اور وہ ڈر جائے، مطلب ہے آخرت پر ایمان ہے اور دل زندہ ہے۔ اگر کسی کو آپ آخرت کی فکر دل میں پیدا کرنا چاہیں، ڈرانے والی آیتیں سنائیں، وہ نہ ڈرے، آخرت پر ایمان کمزور ہے۔ یہ بھی میں قرآن مجید سے عرض کر رہا ہوں۔ تفسیر کے اصولوں میں مفسرین نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں سورتوں کا آغاز اور سورتوں کا اختتام آپس میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، چاہے آیتیں مختلف ہوں۔ ہر سورت کی پہلی آیتیں اور آخری آیتیں ایک ہی مضمون پر ہوتی ہیں۔ جیسے ہم کوئی موضوع شروع کرتے ہیں تو شروع میں کہتے ہیں کہ آج یہ موضوع بیان ہوگا، پھر ساری گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر ہوتی ہے، آخر میں کہتے ہیں بھی آج ہم نے یہ موضوع شروع کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے، یعنی کوئی موضوع پھر دہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورت کے آغاز میں جو مضمون ہوتا ہے نا، وہی سورت کے آخر میں ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور آگے جا کے اسی رکوع میں وبالآخرۃ ہم، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب 40 رکوعوں کی صورت ہے سورہ بقرہ، آخری آیتیں کون سی ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ پہلا رکوع، واعف عنا یہ آخری آیت۔ دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جس کا آخرت پر یقین ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ بخش دے۔ آپ لوگ اپنی دعائیں چیک کر لیں، آپ دن رات میں بخشش کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ اگر بخشش مانگنے کی فکر ہے تو پھر آخرت پر یقین ہے، اگر بخشش مانگنے کی فکر ہی نہیں تو پھر دل میں یقین ہی نہیں، پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور آخری آیت میں کیا فرمایا؟ دعا سکھائی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ یہ بار بار رحمت وہ مانگے گا، بخشش وہ مانگے گا جس کے دل میں آخرت پر یقین ہوگا، جو عالم غیب کو مانتا ہوگا، اور جو اس جہان کو سب کچھ سمجھتا ہے، آخرت پر جس کا یقین پختہ نہیں، اسے بخشش کی فکر بھی نہیں۔ جہان دو ہے، ایک یہ جو نظر آ رہا ہے اور ایک وہ جہان جو نظر نہیں آتا۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ فانی ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ باقی ہے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ زوال پذیر ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ لازم ہے۔ اصل جہان کون سا ہے؟ جی چند لوگ ہی بولے ہیں، دنیا یا آخرت؟ اصل جہان کون سا ہے؟ پھر کامیابی کس جہان کی ہے جس کو آپ کامیابی کہہ سکتے ہیں؟ اور کوشش کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہنے کو ہم کہتے ہیں اصل کامیابی آخرت کی ہے، کوشش تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ آخرت کا جہان نظر نہیں آ رہا، اسے ہم غیب کا جہان بھی کہتے ہیں۔ اگر غیب کے جہان
جہان کی طرف دھیان ہو تو بندہ غفلت سے بچ جاتا ہے۔ جتنا دھیان آپ دنیا کی طرف دیں گے غافل ہوتے جائیں گے، جتنا دھیان غیب کے جہان کی طرف جو نظر نہیں آ رہا اس کی طرف دیں گے غفلت سے نکلتے آئیں گے۔ آپ کو یقین ہے نا کہ ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے کاندھوں پہ 2 فرشتے بھی ہیں۔ اچھا اگر 150 بندہ ہے تو فرشتے کتنے ہیں یہاں اس وقت؟ اور پھر مسجدوں میں کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو مستقل بھی رہتے ہیں۔ تو آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہاں فرشتے بھی موجود ہیں۔ اگر آپ غیب کے جہان کی طرف توجہ دیں گے نا تو غفلت سے نکل آئیں گے، اور جتنی توجہ آپ دنیا کی طرف دیں گے غافل ہوتے جائیں گے۔ حضرت شاہ توکل امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن وضو کرنے بیٹھا، میں نے دیکھا فرشتے نور کی 4 چادریں لے کے میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے، نور کی چادریں۔ وضو کرتے ہوئے میں نے دنیا کی باتیں شروع کر دی، پہلی بات کی ایک چادر والا ہٹ گیا، دوسری بات کی دوسری نور کی چادر اس نے ہٹا دی، تیسری بات میں نے وضو کرتے ہوئے کی اور تیسری چادر بھی اس نے ہٹا دی۔ وضو کرتے ہوئے شاہ توکل والی بہت بڑے صاحب کشف تھے، اور ہمارے گجرات میں جو حضرت خواجہ قبلہ عارفاں پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کے دادا مرشد ہیں، ان کا مرشد خانہ سیدہ شریف ہے، سیدہ شریف والوں کا مرشد خانہ امبالہ شریف ہندوستان میں ہے، شاہ توکل امبالوی۔ ان کے حالات کی کتاب ہے ذکر خیر، اس کے اندر یہ بات، بہت بڑے صاحب کشف تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں وضو کرنے بیٹھا، چاروں طرف نور کی چادریں فرشتوں نے تان دی، میں نے وضو میں دنیا کی باتیں کی، وہ چاروں چادریں فرشتوں نے ہٹا دی۔ اب اگر وضو کرتے ہوئے ہمارا دھیان اس طرف ہوگا تو پھر ہم دعائیں تو پڑھیں گے، دنیا کی باتیں نہیں وضو کرتے ہوئے کریں گے۔ دعائیں پڑھنا جائز ہے، اس کی برکت ہے، اس سے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے اس ظاہری جہان کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن اصل جہان کون سا ہے؟ غائب، جو غیب کا جہان ہے، جو نظر نہیں آ رہا، وہ اصل جہان ہے۔ یا ایھا النبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا مطلب کیا ہے؟ اے غیب کی خبریں دینے والے، یعنی جو جہان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا اس جہان کی خبریں دینے والے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی آمد کا مقصد ہی یہ ہے کہ نبی لوگوں کو غیب کے جہان سے جوڑتے ہیں، اور یہ جہان جو نظر آ رہا ہے اس سے اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا یہاں رہنا ہے، اور اس جہان سے اتنا تعلق رکھیں جتنا وہاں رہنا ہے۔ یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبر دینے والے۔ تو لفظ نبی یہ بتا رہا ہے کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ غفلت سے لوگوں کو نکالنا، اور جو جہان نظر نہیں آ رہا اس کی خبر دینا۔ عقل اس کی خبر نہیں لا سکتی، حواس خمسہ اس جہان کی خبر نہیں لا سکتے۔ اللہ نے نبی کو ہی وہ شان عطا کی ہوتی ہے جس سے نبی عالم غیب کی خبر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ یاسین کی آیت مبارکہ لتنذر، اس سے حضور کی آمد کا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ حضور کس لیے تشریف لائے ہیں؟ برے اعمال کے برے نتیجے سے ڈر ڈر کے بول جی۔ میرے آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے دوزخ کا ذکر کیا اور دوزخ کی ہولناکی کا ذکر کیا۔ بعض لوگوں کی، بعض مسلمانوں کی، عام لوگوں کو تو چھوڑے نا جو کافر ہیں، بعض مسلمانوں کی زندگی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ دوزخ کو تو مانتے ہی نہیں، اگر یہ مانتے ہوتے تو زندگی اس طرح نہ ہوتی۔ میرے آقا کریم نے دوزخ کا ذکر کیا، دوزخ کی ہولناکی بیان کی۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک جوان صحابی اٹھے،
مسجد نبوی سے باہر نکلے، قمیص اتاری، گرم ریت پہ لیٹ گئے، عرب کی گرم ریت اور دوپہر کا وقت، جب وہ قمیص اتار کے گرم ریت پہ لیٹے تڑپنے لگے، میرے آقا کریم اٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، مسجد کے دروازے پہ آئے، فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو اٹھا کے لاؤ۔ صحابی گئے، اس نوجوان کو اٹھا کے مسجد میں لائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب میں دوزخ کا ذکر کر رہا تھا تو مسجد سے اٹھ کے باہر نکل کے گرم ریت پہ کیوں لیٹ گیا؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے میں نے قمیض اتاری، گرم ریت پہ لیٹا، جب وہ ریت چبھ رہی تھی میں تڑپنے لگا، تو اس وقت میں اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا دنیا کی تھوڑی سی گرمی تو تم برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جب تو ریت پہ لیٹا تڑپ رہا تھا، اللہ فرشتوں میں تیرے اوپر فخر کر رہا تھا، اور اللہ فرشتوں کی محفل میں فرما رہا تھا جاؤ میرے بندے کو دیکھنا ہے تو اسے جا کے دیکھو جو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے اپنے آپ کو گرم ریت پہ لٹائے ہوئے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ میرے بندے کو دیکھنا ہے تو اسے جا کر دیکھو جو میری رضا کے لیے، اپنے نفس کے تزکیے اور اصلاح کے لیے اپنے آپ کو گرم ریت پہ لٹائے ہوئے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آپ کو ریاضت سے گزارے، حضور ڈرانے کے لیے تشریف لائے، صحابہ ڈر گئے، فکر آخرت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی، اللہ کا قرب انہوں نے بلند ترین مرتبے میں حاصل کر لیا، اب بڑے سے بڑا ولی ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ کس سورہ مبارکہ سے میں یہ ڈرانے والا مضمون بیان کر رہا ہوں؟ ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے میرا دل اثر لے، لیکن دل اثر نہیں لیتا کیونکہ گناہوں کی وجہ سے زنگ اتنا چڑھ گیا۔ امام حاکم محدث ہیں، انہوں نے یہ وظیفہ لکھا ہے کہ پیالے میں زعفران سے سورہ یاسین کی پہلی 2 آیتیں لکھیں، یاسین والقرآن الحکیم، پیالے میں لکھے یا کسی برج پہ لکھ لیں زعفران سے یاسین والقرآن، اور اسے دھو کے پانی سے پھر پی لیں۔ امام حاکم نے، دیگر کئی بزرگوں نے یہ وظیفہ بیان کیا ہے کہ جس آدمی کا دل سخت ہو جائے، نیکی کی طرف مائل نہ ہوتا ہو، گناہوں کی طرف نفس امارہ اس کو کھینچتا ہو، وہ آدمی سورہ یاسین کی پہلی 2 آیتیں زعفران سے پیالے میں لکھے اور پانی ڈال کے پھر اس کو دھو کے پی لے، چند دن وہ یہ عمل کرے، صبح اٹھ کے پہلا کام وہ یہ کرے کہ پانی پیے جس میں لکھا ہوا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کلام الہی کی برکت سے دل کی سختی دور ہو جائے، اور دل کی سختی دور کرنے کے لیے دوسرا وظیفہ جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ قبرستان جائے، قبروں کو دیکھے، یہ لوگ میری طرح ہی زندگی گزارتے تھے، ان کے دلوں میں بھی آرزویں تھیں جیسے میرے دل میں ہیں، فلاں چیز کر لوں، فلاں منصب حاصل کر لوں، فلاں نعمت حاصل کر لوں، میری طرح ان کے دلوں میں بھی خواہشیں تھیں۔ یہ جو مٹی کی ڈھیریاں ہیں نا، یہ آرزوؤں کے مدفن ہیں، یہ جو مٹی کی ڈھیریاں ہیں، ان مٹیوں کے اندر جو انسان لیٹے ہوئے ہیں ان کے سینوں میں بھی آرزویں تھیں، یہ قبریں آرزوؤں کے مدفن ہیں۔ اچانک بلاوا آ گیا اور آرزویں دھری کی دھری رہ گئی اور بندہ قبر میں جا لیٹا۔ جو اکثر قبرستان جاتا ہے اور غور سے حاضری دیتا ہے قبرستان، اس کے دل سے بھی غفلت دور ہو جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا آسان وظیفہ، ان لوگوں سے دوستی رکھیں جن کے دل نرم ہیں، ان سے دوستی نہ رکھیں جن کے دل سخت ہیں۔ جو ظالم ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے یہ نشانی بتائی اللہ والوں کی، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جنہیں دیکھنے سے رب یاد ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ سونے اتنے ہیں،
ممکن ہے یہ بھی تشریح ہو، لیکن اکثر شاعر حدیث نے یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ سونے بڑے ہیں کہ دیکھنے سے حسن نظر آتا ہے، اصل مراد یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب کی محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا کی محبت گھٹ جاتی ہے، دنیا کی محبت سرد پڑ جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کتنے مقاصد بیان کر چکا ہوں؟ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں۔ 3 مقاصد، ایک تو اللہ کی ذات کو منوانا، خدا ایک ہے، دوسرا مقصد خوبصورت نمونہ دکھانا، اسوہ حسنہ، تیسرا مقصد ڈرانا، چوتھا مقصد کو بھی قرآن مجید کی آیت سے آپ کو سنا رہا ہوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنانے کے لیے حضور تشریف لائے، یتلو علیہم آیاتِهِ، قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ حضور کے سینہ پاک پہ قرآن نازل ہوا ہے، حضور نے لوگوں کو قرآن سنایا ہے، حضور کے سینہ پاک کے سوا کوئی قرآن کو اٹھا نہیں سکتا، کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا ہے، بالخصوص یادگار اسلاف حضرت علامہ قاری عبدالخالق صاحب، ان کے علاقے میں چلے جائیں، کشمیر تو پہاڑوں کے اوپر مدرسے بنے ہوئے ہیں، اور ایک نہیں 70 طالب علم بیٹھے ہیں، قرآن پاک ریل پہ رکھا ہوا ہے، پہاڑ کے اوپر قرآن ہے، تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ نہیں ہوتے، پورا مدرسہ ہی پہاڑ کے اوپر ہے۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے؟ ایک ہے قرآن کے الفاظ، ایک ہے قرآن کی معنویت، قرآن کے اندر جو روحانیت ہے، قرآن کے اندر جو معنویت اور روحانیت ہے وہ کسی پہاڑ پہ اتاری جائے وہ نہیں برداشت کر سکتا، سوائے سینہ مصطفیٰ کے اسے کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور کا سینہ علم نشرہ ہے جس نے قرآن کی معنویت کو اٹھایا ہے، جس نے قرآن کی روحانیت کو اٹھایا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اس نور الہی کو دیکھنا۔ یہاں میں حضور کی عظمت پاکیزگی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب ریل بناتے ہیں جس کے اندر قرآن رکھتے ہیں، ریل، ایک ریل تو مدرسوں میں ہوتی ہے نا، لمبی بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک ریل جس میں ایک ہی نسخہ قرآن مجید کا رکھا جاتا ہے، وہ ریل کس لیے بنائی گئی ہے؟ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی جوتا رکھنا ہو تو جگہ نہ مل رہی ہو تو آپ کی یہ قرآن کی ریل لے جاؤ، اس میں قرآن کی ریل کھول کے جوتا رکھتے ہیں، اس میں آپ کانپ رہے ہیں، جبکہ میں صرف مثال ہی دے رہا ہوں، حقیقت میں تو ایسا کوئی مومن نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ ریل جو قرآن رکھنے کے لیے بنائی ہے اس میں جوتے نہیں رکھتے، تو وہ سینہ جو اللہ نے قرآن رکھنے کے لیے بنایا تھا، اس سینے میں پھر کوئی عیب کیسے آ سکتا؟ وہ سینہ جو قرآن رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، پھر اس میں کوئی عیب کیسے ہو سکتا ہے، میل کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے حضرت حسان بن ثابت نے عرض کیا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اور اس کا ترجمہ بریلی کے تاجدار نے کیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عیب ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ عیب ہوگا، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ عیب ہوگا۔ اللہ
بارے میں سوچنا ہے تو سوچنے سے پہلے اپنی سوچ کو غسل دے لینا، اپنے خیال کو احرام باندھ لینا، کیونکہ تم سوچنے کس ہستی کے بارے میں لگے ہو۔ بولنا تو بعد کی بات ہے، حضور کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے تصور کو بھی زمزم سے غسل دے لو، اپنی قوت خیال کو بھی احرام باندھ لو کہ اس ذات کے بارے میں سوچنے لگے ہو۔ اگر سوچ میں بھی کجی آ گئی، سوچ میں بھی بے ادبی آ گئی تو کہیں ایمان ہی برباد نہ ہو جائے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان، اس کی میں تشریح کر رہا ہوں، یہاں تو عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہاں عیب ہوگا۔ اوروں کو حکم ہے عیب سے دور رہو، یہاں اللہ نے عیب کو حکم دیا، خبردار میرے نبی کے قریب خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کو تخلیق ہی ہر عیب سے پاک کیا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن پہنچانا ہے، اللہ کا کلام، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، جس زبان سے دنیا کو خدا کا کلام مل رہا ہے، کون ان کی عظمت اور پاکیزگی کو بیان کر سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو حضور کی آمد کے مقاصد بیان ہوئے ان میں سے ایک مقصد یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ آگے وَیُزَکِّیہِم، اور لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ حضور پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے پاک کرنا۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے، اور حضور پاک کرنے آئے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور اس کے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے، اور حضور آئے ہیں وَیُزَکِّیہِم کا تاج پہن کر تاکہ لوگوں کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ جس جہان کی گندگی ہوگی اس جہان کا آلہ طہارت حضور نے عطا فرمایا ہے۔ گندگی ظاہری جہان کی ہے، نظر آتی ہے، کپڑے پہ لگی ہے یا بدن پہ لگی ہے، اس کے لیے آلہ طہارت پانی ہے۔ پانی سے کپڑے کو دھوئیں، گندگی اتر گئی، کپڑا پاک ہو گیا۔ بدن پہ گندگی لگی ہے، پانی سے دھوئیں، گندگی اتر گئی، بدن پاک ہو گیا۔ ظاہری جہان کی گندگی کے لیے آلہ طہارت بھی ظاہری ہے، اور اگر گندگی دل میں ہو، گندگی باطن میں ہو، تو پانی تو وہاں تک نہیں پہنچے گا، پھر اس کو کیسے پاک کرنا ہے؟ حضور نے اس کے لیے بھی نظام عطا فرمایا۔ گندگی کفر کی ہے تو بندہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سمندروں کے پانیوں سے یہ گندگی دور نہیں ہوتی، اس کلمے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر باطن پر گندگی گناہوں کی ہو، گناہوں کی گندگی کو دور کرنا ہو تو حضور نے اعلیٰ طہارت توبہ کا عطا فرمایا۔ اللہ سے توبہ کر لو، گناہوں کی جو میل لگی ہوگی وہ دور ہوگی۔ تو میرے آقا کریم ایک تو آپ نے نظام عطا فرمایا اور ایک اپنی نگاہ سے لوگوں کو پاک فرمایا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، وہ بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عربی آیا، اس نے قرآن مجید کی قرأت کے حوالے سے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا ہے۔ حضور نے جواب دیا ہے کہ اس طرح بھی اس کی قرأت جائز ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں میرے دل میں ایک وسوسہ آیا ہے، اور ایسا وسوسہ تو کبھی حالت کفر میں بھی نہیں آیا، ایسا وسوسہ دل میں آیا، وسوسہ بیان نہیں کیا، دل میں ہے۔ حضور متوجہ ہوئے اور حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ اور بھائی فرماتے ہیں حضور کے توجہ دینے کی دیر تھی، وسوسہ نکل گیا، اور مجھے یوں لگا گویا میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ وہ جو وسوسے کی وجہ سے غفلت آئی تھی، حضور نے توجہ فرما کے اس کو دور کر دیا ہے، اور مجھے مشاہدے کے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے۔ مشاہدے کے مقام پہ حضور جس کی طرف نگاہ فرمائے غفلت دور ہو جاتی ہے۔
حضور توجہ فرمائیں، غفلت دور ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ گفتگو آسان رہے اس لیے مشکل نہ ہو، آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم طواف کر رہے ہیں، فضالہ بغل میں خنجر لے کے آئے ہیں معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے۔ میرے آقا کریم طواف کرتے ہوئے رکے، مڑ کے دیکھا فضالہ بن عمیر کدھر آئے ہیں؟ فضالہ کہتے ہیں میں طواف کرنے آیا ہوں۔ فرمایا پھر بغل میں خنجر کیوں چھپا کے؟ یہ حضور نے فرمایا تو ایسی توجہ سے فرمایا کہ فضالہ کے دل سے کفر کی میل نکل گئی، چادر ہٹائی، خنجر نکال کے پھینکا، خود حضور کے قدموں میں گرے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا۔ فرمایا جب تو اپنے فلاں دوست کے پاس بیٹھ کر میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، اس وقت میرے رب نے مجھے منظر دکھا دیا، میں دیکھ رہا تھا کہ تو میرے قتل کا ارادہ کر رہا ہے اور اپنے دوست سے وعدہ کر رہا ہے کہ میرے بچوں کی نگہداشت کا اگر تو ذمہ لے لے تو میں یہ کام کرتا ہوں۔ فضالہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، کیونکہ وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے۔ حضور نے نگاہ فرمائی تو دل کے میل کیسے دور ہوئے ہیں۔ فضالہ واپس آ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، جس گلی سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں کسی عورت سے دنیاوی محبت کا ان کا تعلق تھا۔ اس نے دیکھا فضالہ آ رہے ہیں، وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی انتظار کرنے کہ میرے گھر آئیں گے، پر جناب فضالہ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ آج رخ بددعا کے دھیان میں چلتے جا رہے ہیں۔ جب اس عورت کے مکان سے آگے گزرے، اس عورت نے آواز دی فضالہ کہ آج میرے گھر نہیں آؤ گے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جناب فضالہ نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا میں وہ پہلے والا فضالہ نہیں ہوں، اب میرے دل میں محبت رسول پیدا ہو چکی، میل نکل چکی ہے۔ وہ فضالہ بن عمیر اور تھا جو تیری محبت میں گرفتار تھا، نگاہ مصطفیٰ نے میری دنیا ہی بدل دی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا وَيُزَكِّي۔ حضور تشریف لائے ہیں پاک کرنے کے لیے۔ حضور نے اپنی نگاہ سے باطن کے میل دور فرما دیے، لوگوں کے سینوں کو پاک فرمائے۔ تو پاک کرنے کے دو طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک تو حضور نے نظام طہارت عطا کی ہے جس کا نام اسلام ہے، اگر کوئی اس نظام کو اپنا لے ظاہر اور باطن دونوں پاک۔ اور پاک کرنے کا دوسرا طریقہ حضور کی نگاہ، حضور نے اللہ کی حکمت سے مختلف لوگوں پر اپنی نگاہ فرمائی اور ان کے باطن کو پاک کر دیا ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں تیسرا مقصد حضور کی آمد کا، یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیہِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں۔ ایک ہے تلاوت کرنا، ایک ہے اس تلاوت کے اندر جو علم ہے وہ ادا کرنا۔ اللہ کریم نے قرآن نازل بھی کی ہے اور قرآن سکھایا بھی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس آیت میں قرآن اتارنے کا ذکر ہے۔ اور سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ ایک ہے قرآن اتارنا، ایک ہے قرآن سکھانا۔ آج ہمارے ہاں اکثریت وہ ہے جن کا قرآن سے تعلق نہیں، وہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مومن ہے، مانتے ہیں۔ جن کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ ان کا بھی صرف پڑھنے تک تعلق ہے، سیکھنے تک نہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں، اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس میں قرآن اتارنے کا ذکر ہے۔ الرحمن علم القرآن، اس میں قرآن سکھانے کا ذکر ہے۔
رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سورہ بقرہ سیکھتے ہیں، اور ایک طویل عرصہ لگتا ہے سورہ بقرہ حضور سے سیکھتے ہوئے، اور جس دن سورہ بقرہ مکمل ہوئی حضرت فاروق اعظم نے اونٹ ذبح کر کے گوشت صحابہ کو کھلایا اس خوشی میں۔ صرف پڑھنا اور ہے سیکھنا، ہم قرآن پڑھتے ہیں سیکھتے بھی ہیں۔ حضور نے قرآن پڑھایا بھی ہے، قرآن سکھایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صحابہ کرام کو حضور نے قرآن سکھایا ہے۔ اب ذرا دل تھام کے ان کی خوش قسمتی تو سوچیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں حضور قرآن سکھا رہے ہیں، جن پہ قرآن اترا وہ قرآن سکھا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے استاد اللہ کے محبوب ہیں، حضرت فاروق اعظم کے استاد اللہ کے محبوب ہیں۔ آج کے نا فلاں شاگرد فیل ہو گیا ہے، استاد کہتے ہیں میرے پڑھانے میں کوئی کمی رہ گئی، تو کہتے ہو فلاں فیل ہو گیا۔ 100 بچہ ہو کلاس میں 3 پاس ہو 97 فیل ہو جائیں تو بےزتی کس کی ہوگی؟ وہ لوگ جو معاذ اللہ سما معاذ اللہ صحابہ کی اکثریت کی بہتری کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں وہ قرآن سکھایا کس نے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور نے قرآن سکھایا۔ حضرت سیدنا حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر حضور کے پاس بیٹھتے تھے، دن کا پہلا حصہ، اور قرآن سیکھتے تھے۔ حضور حیدر کرار فرماتے ہیں پورے قرآن میں سے کوئی آیت تم پڑھو، میں بتاتا ہوں مقام نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، وقت نزول کیا ہے۔ شان نزول یعنی کس واقعہ کے بعد نازل، مقام نزول کس شہر میں، مسجد میں یا پہاڑ پہ یا غار میں، کس مقام پہ نازل، وقت نزول دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں میں یہ بھی بتاؤں گا اس آیت سے کون کون سے مسائل ثابت ہوتے ہیں جنہیں حضور نے قرآن سکھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ کی بے کی تفسیر کروں تو 40 اونٹ کو کتابیں نہ اٹھا۔ سکھایا کس نے؟ اللہ کے محبوب نے سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا۔ تو حضور کی آمد کے 6 مقاصد اب تک میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آخری مقصد عرض کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ اب تک میں نے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اب ایک حدیث پاک جس میں خود حضور نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے۔ یہ حدیث پاک موطا شریف میں ہے، باب حسن اخلاق میں، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، فرمایا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکمل کروں اخلاق کے حسن کو۔ میں دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آج اگر دنیا میں کوئی اچھے اخلاق نظر آ رہے ہیں تو وہ حضور کی آمد کا ہی ہے۔ حضور نے دنیا کو اچھے اخلاق سکھائے، اور اس حدیث پاک میں پہلا لفظ بعثت، میں بھیجا گیا ہوں، خود نہیں آیا بلکہ بھیجا گیا۔ بعثت کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ بھیجنے والے نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ لأتمم، تاکہ میں مکمل کروں، تاکہ میں، جب تک کوئی چیز مکمل نہ ہو کمی بیشی ہو سکتی ہے، جب مکمل ہو جائے پھر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے لفظ بولا ہے لأتمم، میں مکمل کرنے آیا ہوں، تو بتا دیا میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں۔ اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا جو کہ میں مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں، صرف نبی نہیں ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ اب ابد الآباد تک نبوت ہے تو
بوئستو معلمہ میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا. ایک حدیث مبارکہ میں بوئستو لیتمما مکارم الاخلاق، بعض میں ہے صالح الاخلاق، اور موطا شریف میں ہے حسن الاخلاق. میں اخلاق کا حسن سکھانے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو آپ بغیر تکلف کے کرتے ہیں وہ آپ کا اخلاق ہے، اور جو کام بناوٹ سے، تصنع سے، تکلف سے کرتے ہیں وہ آپ کا اخلاق نہیں ہے. اخلاق وہ ہے جو کام آپ بغیر تکلف کے کر لیتے ہیں. میرا جسم کتنا لمبا ہے، کتنا موٹا ہے، یہ ہے خلق، اور میرا رویہ کیسا ہے، یہ ہے خلق. یہ جو نظر آ رہا ہے جسم، یہ خلق ہے. روٹ ورڈ ایک ہی ہے، خیلام قاف، خلق خلق، روٹ ورڈ ایک ہی ہے، لیکن صرف زبر اور پیش کے معنی میں فرق آ گیا. خلق وجود، جسم، جسم لمبا کتنا ہے، موٹا کتنا ہے، یہ خلق ہے. خلق کردار کیسا ہے، سوچ کیسی ہے، رویہ کیسا ہے، اس جسم سے دنیا کو کیا مل رہا ہے، کسی کا نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اس جسم سے کسی کو منفعت ہے یا نقصان ہے، یہ اس کے اخلاق ہے. میرے آقا کریم انسانوں کو نفع بخش بنانے کے لیے تشریف لائے. حضور انسانوں کو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنانے کے لیے تشریف لائے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر انسان کی تربیت ہو جائے تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ، اور اگر یہ بگڑ جائے تو شیطان سے بدتر. ہلاکو خان، چنگیز خان، ان کی شکلیں بھی تو انسانوں جیسی تھی، لیکن ان کے ظلم پڑھ کے دیکھیں. ایک عورت سے بچہ ہاتھ سے گرا ہے تالاب میں، اور وہ چلا رہی ہے کہ کوئی بچائے. تو ہلاکو خان اس وقت سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے نیزہ مارا اس بچے کی چھاتی میں اور نکال کے ماں کی گود میں بچہ رکھ دیا. یہ بھی تو اخلاق ہے. جہاں نرمی کا ظلم اتنا ہے وہاں سختی کا ظلم کتنا ہوگا. یہ تو نرمی وہ کر رہا تھا نا، یہ تو احسان وہ کر رہا تھا. جب وہ ظلم کر رہا ہوگا پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ آگ جلا کے اوپر بڑا جو ہے بڑی دیگ رکھ کے اس میں تیل ڈالتے ہیں، اس کو گرم کرتا ہے، اور پھر اپنے دشمنوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈالتا ہے، اور ان کی بھنی ہوئی ہڈیاں باہر نکلتی ہیں. اس طرح انہیں پگھلا دیتا ہے کہ گوشت سارا گل سڑ کے تیل میں مل جاتا ہے، ہڈیاں باہر نکالتا ہے. انسان بگڑ جائے تو شیطان سے سنور جائے تو فرشتوں سے آواز. حضور انسانوں کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے. شر، فساد، اس کا جو منبع ہے وہ ہے شیطان. شیطان کے وجود سے شر پھیل رہا ہے. تو اللہ نے ایک وجود خیر والا بنایا کہ جس وجود سے کائنات میں خیر پھیلے، اور وہ حضور کا وجود. حضور کا وجود خیر کا منبع ہے، خیر کا مرکز ہے. جو حضور کی طرف متوجہ ہوگا اسے خیر کا فیض ملے گا، اور جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا شیطان پھر اسے فساد اور شر میں لگا دے گا. حضور کی بعثت کے، حضور کی ولادت کے مقاصد میں سے بڑا مقصد حضور منبع خیر ہے، حضور نیکی کا مرکز ہے. حضور نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤں. ایک تو حضور نے تربیت کر کے اخلاق سکھائے اپنے کردار سے، دوسرا حضور نے تعلیمات عطا فرمائے. اگر ان تعلیمات کو ہم یاد رکھیں تو آج زندگی گزارنا آسان ہو جائے. حضور نے فرمایا دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے. یہ حضور نے اخلاق سکھائے.
ہمارے یہاں آج کل الٹ معاملہ ہے، ہم دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، دین کے معاملات میں نیچے والے کو۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو یہ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں، سائیکل بھی ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس 2-3 مرلے کا گھر ہے تو اس پر بھی حرص میں مبتلا نہ ہو کہ میں بڑے جو ہے وہ گرفت میں ہوں۔ ایسے لوگ بھی اسی زمین پر رہ رہے ہیں جو خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں، کرائے پہ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کرایہ بھی نہیں دے سکتے، خانہ بدوش جھگیوں میں رہے ہیں۔ اس گجرات میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جھگیوں میں رہ رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کا شجرہ بھی حضرت آدم علیہ السلام تک ہی پہنچتا ہے، لیکن وہ خیموں میں رہ رہے ہیں۔ آپ کے گھر تو بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، وہاں تو یہ بھی نہیں، پانی کا کیسے انتظام گھر میں ہے، ان کے پاس وہ پانی کا انتظام بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ میں دیکھ کے قرآن مجید پڑھ سکتا ہوں، ترجمہ نہیں مجھے آتا، فلاں کو ترجمہ آتا ہے، مجھے ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے تفسیر نہیں آتی، فلاں کو تفسیر آتی ہے تو مجھے بھی تفسیر سیکھنی چاہیے۔ میں پنجگانہ نماز پڑھتا ہوں، فلاں تہجد پڑھتا ہے، مجھے بھی تہجد پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو پھر معاشرے میں نیکی غالب آ جائے گی، اور دنیا کے معاملات میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تو پھر قناعت، پھر صبر اور شکر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ حضور نے دنیا کو اعلیٰ اخلاق سکھائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں، اگر ہم ان کو ہی اپنا لیں تو وہی اخلاق اور کردار کو سنوار دیتی ہے۔ کیونکہ 1.25 گھنٹہ ہونے کو آیا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، ورنہ چند اور حدیثیں بھی میرے پیش نظر ہیں جن میں حضور نے اخلاق کی تربیت کی ہے، لیکن میں اب وہ آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا، کیونکہ محفل میلاد کے حوالے سے جلسہ منعقد ہوا تو حضور کے اخلاق عالیہ کی ایک جھلک حضور کے میلاد پاک سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی ردائی ماں، انہوں نے اپنی آخری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری۔ 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی جب ان کا وصال ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت تھا مدینہ منورہ میں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا وصال ہوا ہے، اور جنت البقیع میں ان کا مزار پاک ہے۔ چونکہ آخری عمر انہوں نے مدینہ شریف گزاری ہے، اس لیے جوان صحابہ کرام آتے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بیٹھتے، مائی صاحبہ ہم نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا، اور آپ نے اس عمر میں حضور کی خدمت کی ہے، ذرا حضور کے بچپن کی ادائیں تو سنائیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی تھی، صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے۔ مدینہ منورہ میں روز محفل میلاد ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا حضور کے صحابہ نے بھی محفل میلاد بنائی ہے؟ تو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، صحابہ نے محفل میلاد بنائی ہے۔ صحابہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بیٹھتے ہیں، حضور کے بارے میں بچپن کے سوالات کرتے ہیں، حلیمہ سعدیہ جواب دیتی ہیں، مدینہ منورہ میں روز محفل میلاد ہوتی ہے۔ سنن نسائی میں حدیث مبارک ہے، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک ہے جو اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابہ بیٹھے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، میرے آقا تشریف لائے، ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مسند امام احمد، شعب الایمان امام بہقی، اور ان کے علاوہ سنن نسائی میں یہ حدیث پاک ہے، ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیوں منعقد کیا ہے؟ قالو جلسنا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھے ہیں ندعو اللہ و نحمدہ
لما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی ہے اور آپ کو بھیج کے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ ومن علینا بکا، آپ کو بھیج کے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ قسم اٹھاؤ۔ صحابہ نے شخ زبان عرض کیا یا رسول اللہ حلف دیتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں تھا، ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد کریں اور آپ کی آمد پر اللہ کا شکرانہ کریں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں نے جو تم سے قسم لی ہے اس لیے نہیں کہ تمہارے بیان پر مجھے اعتماد نہیں تھا، اس لیے نہیں میں نے قسم لی، قسم تو اس لیے لی ہے کہ میرے پاس ایک انعام آیا ہوا ہے، میں نے کہا قسم لے کے انعام حقداروں تک پہنچا دو کہ تم ہی اس انعام کے حقدار ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سا انعام آپ کے پاس آیا ہے؟ فرمایا اخبرنی جبرائیل، اتانی جبرائیل فاخبرنی، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے اطلاع دی ہے ان اللہ یواہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کی محفل میں تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے۔ میری آمد پر اللہ کا شکر کر رہے ہو، من علینا بکا، تم زمین پہ بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہو، اللہ آسمانوں میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ اس حدیث پاک میں پتہ چلا صحابہ حضور کی آمد پر شکرانہ کرتے ہیں اور محفل منعقد کر کے شکرانہ کرتے ہیں۔ ہم جو محفل میلاد کرتے ہیں یہ سنت صحابہ میں ہی کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں مائی صاحبہ جب آپ گئی تھیں حضور کی بارگاہ میں، پہلی دفعہ آپ نے حضور کی زیارت کی تھی، حضور کو اٹھایا تھا، تو ہمیں یہ بتائیں وہ دائیاں جو پیسے لے کے دودھ پلاتی تھیں کیا وہ بچوں سے پیار بھی کرتی تھیں؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہیں، جو دائیاں پیسے لے کے دودھ پلاتی تھیں نگہداشت کرتی تھیں، دھیان رکھتی تھیں، ڈیوٹی پوری دیتی تھی، پیار نہیں تھی کرتی۔ صحابہ پوچھتے ہیں پیار کیوں نہیں کرتی؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ بچہ اپنا نہیں، بچہ غیر ہے، اور غیر بچے سے کون پیار کرے، لوگ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا سبب یہ تھا کہ ان دائیوں کو پتا تھا 2 سالوں بعد 3 سالوں بعد بچہ واپس کرنا ہے، پیار ہو گیا تو واپس کیسے کرے؟ جو چیز پیاری لگے اسے اپنے آپ سے دور کرنا مشکل ہوتا ہے، جب اس کو دور کریں تکلیف ہوتی ہے چونکہ وہ چیز پیاری لگتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے یہ میں تمہیں دوسری دائیوں کی اداس سنا دوں، میرا حال تو یہ تھا میں جب اس حجرے میں داخل ہوئی جس میں اللہ کے رسول اپنی والدہ کے پہلو میں لیٹے، میں نے چہرے سے چادر ہٹائی، مجھے پہلی نظر میں ہی حضور سے پیار ہو، اتنا سونا بچہ، یوں لگا ننی ننی مٹھیوں میں حضور نے میرا دل قابو کر لیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آگے بڑھی، حضور کو اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، دوڑ کے باہر نکلی، دروازے پہ ان کے خاوند حارث کھڑے تھے، کہا حارث دیکھو کتنا سونا بچہ ہے، کیا تم نے آج تک اتنا سونا بچہ دیکھا ہے؟ حارث کہنے لگے نہیں حلیمہ میں نے زندگی میں اتنے حسن والا نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی آج تک اتنا سونا بچہ نہیں دیکھا۔ دونوں میاں بیوی یہ کہہ رہے ہیں اتنے جمال والا، اتنے حسن والا، اتنا خوبصورت ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ ادھر حلیمہ کبریا سے صدا آ رہی ہوگی اے حلیمہ تو اتنا سونا کیسے دیکھتی، بنانے والے نے آج تک اتنا سونا بنایا۔
حریم کبریا سے سجا رہی ہے، تو کیسے بے قدی؟ بنانے والے نے آج تک اتنا سونا بنایا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے اتنا سونا جنت ہی نہیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے حضرت آمنہ سے اجازت مانگی، مجھے اجازت دے تو میں آپ کے بیٹے کو دودھ پلاؤں، اور میں ڈر رہی تھی اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو اتنے سونے محبوب کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں۔ حضرت بی بی آمنہ نے اجازت دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دائیں پستان سے دودھ پلایا، حضور نے پی لیا، پھر دوسری طرف سے دودھ پلانا چاہا، حضور نے منہ پھیر لیا۔ یہ اخلاق کا درس کرنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں دودھ پیا؟ حضور کے ایک رضائی بھائی بھی تھے اور ان کی بھی دودھ پینے کی عمر تھی۔ دوسروں کا حق پہچانو، دوسرا حق نہ بھی مانگے، خود اس کا حق اسے کیا دوسرے بھائی نے حق مانگا تھا؟ حضور خود چھوڑ رہے ہوں گا۔ دوسروں کا حق پہچانو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن حساب ہو کس کس کا حق مارا ہے۔ حساب تو آخر ہونا ہی ہے، حساب تو آخر ہونا ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ حساب ہو ہمیں خود چاہیے ہم دوسروں کا حق پہچانیں، ان کا حق ان کو دیں۔ ضروری نہیں کہ دوسرا تقاضا کرے تو دیں، آپ خود حق پہچانیں، اور اس سے پہلے کہ وہ مانگے آپ خود اس کو حق دیں۔ میرے آقا کریم نے والدہ کی گود سے جو پیغام دنیا کو دیا ہے وہ دوسروں کا حق پہچاننے کا ہے۔ آج ہم میلاد شریف منائیں، جلوس نکالیں، خوشی کا اظہار کریں، محفل میلاد کریں، لیکن حضور جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد سے ہمیں تعلق ہی نہ ہو تو پھر میلاد منانے کی خوشی ادھوری ہے، کامل نہیں ہے۔ میلاد منانے کا حق یہ ہے کہ آمد پہ خوشی مناؤ، اور دنیا میں تشریف لا کے حضور نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو ماننے کا ارادہ کریں۔ ہم زندگی گزاریں گے تو یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ پیشاب کھڑے ہو کے کر رہے ہوں، ماں باپ کا ادب نہ ہو، آنکھوں میں پاکیزگی نہ ہو، پھر حضور کی آمد کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حضور تو آئے ہیں حلال کا درس دینے، پاکیزگی کا درس دینے۔ بعض لوگوں کے پیٹ میں حرام نہیں ہوتا، آنکھوں میں حرام ہوتا ہے۔ حضور پاکیزگی کا درس دینے کے لیے تشریف لائے۔ آئیں آج محفل میلاد میں ارادہ کرتے ہیں جس مقصد کے لیے حضور تشریف لائے ہیں ہم اس مقصد سے اپنے کردار کا تعلق جوڑیں، اپنے عمل کا تعلق جوڑیں۔ پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے۔ تو بزرگ بیٹھے تھے تو ایک جوان آیا، اس نے کہا بابا جی دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے۔ تو ان بزرگوں نے کہا بیٹے کتنی ہدایت مانگو گے، ہدایت اللہ دے چکا ہے، اب تو ضرورت تیرے عمل کرنے کی ہے۔ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن نازل کر کے اللہ نے ہدایت دے نہیں دی، رسول بھیج کے اللہ نے ہدایت دے نہیں دی، اب تو بس ضرورت ہے عمل کرنے کی، اب ضرورت ہے ہدایت کو اپنانے کی۔ ہدایت اللہ عطا کر چکا۔ ایک جوان آیا بابا جی دعا کریں اللہ مجھے نماز کی توفیق دے۔ انہوں نے کہا چل کے آئے ہو جی؟ چل کے آئے ہو۔ وضو کر سکتی ہو؟ جی کر سکتا ہوں۔ نماز کا طریقہ آتا ہے؟ آتا ہے۔ انہوں نے کہا اور کیسے اللہ تمہیں توفیق دے؟ پانی بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، وضو بھی تم کر سکتے ہو، سمجھ بھی تمہاری اللہ نے ٹھیک رکھی ہوئی ہے، عقل ٹھیک ہے تمہاری، اور اللہ کیسے توفیق دے؟ کان بھی ٹھیک ہے، اذان کی آواز تم سن لیتے ہو۔ کہتے ہیں توفیق نہیں، توفیق نہیں، اللہ نے توفیقیں دی ہوئی ہیں، اب کمی ہے عمل کی، کمی ہے ارادے کی۔ اللہ نے ہدایت بھی ہمیں دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی ہوئی ہے، اب ہم اس توفیق کو استعمال نہیں کرتے۔ سننے کی توفیق دی ہے یا نہیں؟ سمجھنے کی بھی توفیق دی ہے، وضو کرنے کی طاقت بھی دی ہوئی ہے، اب تو ارادے کی ضرورت۔ یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ فرشتے بھیجے جو اٹھا کے نماز پڑھیں؟ جی اللہ فرشتے بھیجے جو آپ کو اٹھا کے تو نماز پڑھائیں۔ ویسے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو دعا مانگیں یا اللہ صبح مجھے اٹھا دے نماز پڑھاؤں،
اللہ اٹھا دیتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، آنکھ کھلتی ہے. ویسے بندہ ڈھیٹ مان جائے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. 2-4 دن جھٹکا لگے گا، جب آپ ڈھیٹ مان کے نہیں اٹھیں گے پھر جھٹکا بھی نہیں لگے گا. اگر آپ رات کو دعا مانگیں یا اللہ مجھے فجر کے وقت اٹھا، وہ بڑا کریم ہے. آپ کو کروٹ بدلتے ہو یہاں کھل جائے گی. اب اٹھنا آپ نے ہے، ارادہ آپ نے کرنا ہے. لیکن بندے کا ارادہ ہی نہ ہو اور پھر بندہ بات اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو عمل کرنے کے سارے مواقع عطا کیے، عمل کی ساری سہولتیں عطا کی. اب اگر بندہ عمل نہیں کرتا تو وہ خود مجرم ہے. لوہے لوہے بارے جے تو پانڈا شام بھئی بن شام محمد کر جاندی نے. میں نے 7 مقاصد بیان کیے ہیں قرآن مجید احادیث مبارکہ سے حضور کی آمد کی. ویسے حضور کی آمد سے جو برکتیں دنیا کو ملی ہیں نا وہ 7 نہیں ہیں، یا مقاصد 7 نہیں ہیں. وہ برکتیں گنتی میں نہیں. جو حضور کی آمد سے دنیا کو برکات ملی ہیں وہ برکتیں، وہ فیوزات تو گنتی میں نہیں آتی. ان سب کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضور کے بن جائیں، حضور کے ہو جائیں تو خیر ہی خیر ہے. اور حضور کے بننے کا مطلب زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے. گلہ نال دے ہر کوئی لا کے توڑ نبھانیاں. میں ان الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. اگر آج آپ لوگ مسجد کو آباد کرنے، نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں جو حضور کی آمد کا مقصد آج موضوع تھا وہ آپ کے دلوں تک پہنچ گیا اور اس کا کچھ نہ کچھ پیغام دلوں تک پہنچ گیا. حضور دنیا میں تشریف لائے تو سر سجدے میں رکھا ہے. تو پہلا پیغام کیا ہے؟ سجدہ. آئیں آج ارادہ کرتے ہیں کہ ہم فرض سجدے جو ہیں وہ قضا نہیں. جب حیا علی الصلاۃ کی آواز آئے تو آج کی محفل کا یہ پیغام یاد رکھیں کہ اللہ نے سننے کی توفیق دے دی ہے. میں وضو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. اب اگر میں نہیں پڑھتا تو میں خود مجرم ہوں. اللہ نے موقع مجھے پورا دے دیا ہے. اللہ نے آخرت بنانے کا موقع ہمیں دیا ہے اس دنیا میں. اب اگر ہم آخرت نہیں بناتے تو یہ موقع ہم نے خود ضائع کیا. جب دنیا سے چلے گئے دوبارہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت فرمائے، مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ 2018 میں میلاد شریف منا رہے ہیں، 1970 میں نہیں منا رہے. 70 کے حالات اور تھے، 80 کے بھی حالات اور تھے، 85 اور 86 تک بھی حالات اور تھے. لیکن 87 میں جب سلمان رشدی کی کتاب آئی تو پھر ایک تحریک شروع ہوئی گستاخی رسول کی. 30 سال ہو گئے ہیں سلمان رشدی کی اس کتاب کو، اور اس کے بعد پھر خاکے بنے، پھر قرآن مجید کو ہم لگائی گئی، پھر فلم بنائی گئی. آپ لوگ 2018 میں بیٹھے ہیں. آج ارادہ کریں 21 نومبر بروز بدھ 12 ربیع الاول کوئی مرد گھر میں نہیں رہے گا، جلوس میں شامل انشاءاللہ. اور حضور کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے دنیا والوں کو بتائیں گے ہم غافل ہو سکتے ہیں، ہم حضور کے غدار نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وقیل